الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. محترم حضرین، آج ہمارے یہاں اسلامی تقویم کے اعتبار سے 9ویں ذی الحجہ ہے. عرب دنیا میں یہ چاند کی رویت کے اعتبار سے ایک آگے پیچھے دن جو ہوتا ہے، اس اعتبار سے کل وہاں یوم عرفہ یا 9ویں ذی الحجہ تھی اور آج وہاں یوم النحر ہے. ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایام سال کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں. والفجر ولیال عشر، دنوں کے سب سے زیادہ اہمیت، فضیلت، اجر و ثواب والے اس دن کا روزہ آگے پیچھے کے ایک ایک سال کے گناہوں کی بخشش کا سبب اور جنت سے خلاصی کا سبب، عرفہ میں حاضر ہونے والے ان کی دعاؤں کی قبولیت کا اور بہت ساری فضیلتوں کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں. وہ حج کے ایام ہوں، بہت سارے اعمال ہوں، حج کے مقامات ہوں، یا حج میں دی جانے والی ہدی اور قربانی ہوں، یا پورے عالم اسلام میں، دنیا میں مستطیع حضرات کا قربانی کرنا اور غیر مستطیع کا کسی نہ کسی طرح اس شعار میں شریک ہونا یا عید الاضحیٰ کا منانا، ان تمام چیزوں سے متعلق آپ نے اب تک یقیناً کئی ہفتوں سے یہ مسائل، احکامات، فضائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سن رہے ہوں گے. آپ غور کیجئے کہ یہ سارے معاملات سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور اس میں بھی ملت ابراہیمی کے تذکرے میں مرکزی اور بنیادی طور پر توحید کا ذکر بار بار آتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس نمونے کو، بلکہ ہمارے کیا، سید المرسلین، خاتم النبیین، جو نبیوں کے سردار ہیں، آپ نے ان سے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے. ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت توحید. ہم کو اور آپ کو کہا صبح شام کے اذکار میں اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما ما کان من المشرکین. یہ روزانہ صبح شام ہر مسلمان کو جو اذکار اور دعائیں بتائی گئی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے، صبح میں اصبحنا کے ساتھ، شام میں امسینا کے ساتھ، کہ ہم فطرت اسلام، کلمت اخلاص، دین نبی، اپنے نبی کے دین اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر صبح کر رہے ہیں، شام کر رہے ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں صبح و شام، تو ملت ابراہیمی کو سمجھنا چاہیے. اس پر لمبی چوڑی گفتگو اور بہت ساری تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، بار بار گزرتی رہتی ہیں. میں نے ابھی سورہ ہود کی کچھ آیتیں پڑھی، وہ اور اس سے آگے کی چند آیات. آج کے خطبے کے مختصر سے وقت میں جو پہلے ہی سے تاخیر ہو چکی ہے، میں چاہوں گا کہ ملت ابراہیمی کے اس پہلو کو سامنے رکھیں. اس واقعے میں عام طور سے اس کا ذکر لوگ کم کرتے ہیں. جو میں نے آیتیں پڑھی اور اس آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے، اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے ان موقعوں پر. میں اس میں خاص طور سے اس تناظر میں پیش کر رہا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی جو توحید کی پابندی ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی ہے، وہ بھی سامنے رہے، اور اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے جو رحمت و برکت ان کے لیے مختص کی گئی، نازل کی گئی، وہ ہم سامنے رکھیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو یا دیگر واقعات کو جو قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے قصے کہانی کے طور پر ہماری طبیعت کے محظوظ ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے درس و عبرت کے طور پر ہے. ہماری اپنی زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں، قیامت تک آنے والے ہیں، ان کا حل ہے اس میں. جب ہم ان واقعات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا سمجھتا ہے کہ ہم جو موجودہ زندگی جی رہے ہیں اس میں معاشی مسائل، سیاسی مسائل، معاملات، اونچ نیچ، دشمنوں کا خطرہ، خوف، مختلف قسم کے اندیشے، زندگی کے نشیب و فراز، ایسا سمجھتے ہیں ہم اور آپ یا بہت سارے مسلمان کہ ان واقعات اور دینی معاملات سے اور ان ہماری زندگی کے حقائق سے، زمینی چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. بہت گہرا ربط ہے. ہماری زندگی کے مسائل، آج جو بھی پریشانیاں ہیں ہمارے گھر سے لے کے بین الاقوامی سطح تک، ہمارے خلاف جو کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، ہم اپنے طور سے آپس میں جو دست و گریباں ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں ہمارے خلاف قانون ہے، ہماری مساجد، مدارس، اوقاف پر نگاہ بد اور مختلف قسم کے قوانین ہیں، کہیں بم برسائے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے، تعلیم کے نصاب تعلیم کو بگاڑا جا رہا ہے، مختلف قسم کی سازشیں رچ کے ہماری نسل کو قرآن سے، حدیث سے، قرآن و حدیث کے جاننے والے علماء سے بدظن کر کے دور کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا اور نئے ذرائع ابلاغ ہمارے گھروں اور بیڈ روم تک، ہماری بچیوں، بچوں اور عورتوں، مردوں تک، سب تک پہنچے ہوئے ہیں. جیب میں ہے شیطان کا قرآن، اسے ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں رحمان کے قرآن کے مقابلے میں. میں یہ جو تھوڑا سا اشارہ کیا، اس واقعے کے تناظر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کا سبق جو بار بار قرآن نے دہرایا، جو ہر سال عید الاضحیٰ، قربانی اور حج کے ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے مسائل کے حل کی راہ دکھاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا مسئلہ حل کریں تو یہ واقعات ہیں، لیکن ہم اسے مسجد کی چار دیواری، عید کی نماز تک محدود سمجھتے ہیں. کچھ قربانی اور بعض چیزوں کو بطور رسم و رواج کے انجام دے دینا کافی سمجھتے ہیں، اور اس کو زندگی میں برتتے ہی نہیں ہیں، اپنے مسائل کے حل کے طور پہ دیکھتے ہی نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پورا زندگی کا معاملہ آپ سامنے رکھیے. کس طرح مشرک خاندان میں پلے بڑے، آنکھیں کھولی، باپ مشرک ہے. اس حساب سے آج کل ہم جیسے گھر کے مسلمان، گھر کے جو بھی مسلک ماں باپ کا ہوتا ہے، ہمارا مسلک بھی وہی رہتا ہے. تو حضرت ابراہیم کو وہی مسلک اختیار کرنا چاہیے، مذہب جو حضرت ابراہیم کے والد آزر نے کیا نہیں کیا. کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ باپ دادا کا دین دلیل نہیں ہے، علم کی دلیل کی پیروی کرنی چاہیے. پھر جو کچھ ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، آپ نے حق اختیار کیا مخالفت کی. دنیا میں آج ہمارے دنیا دشمن کیوں ہیں ہم سے؟ روزانہ اب تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں دو قسم کے سنویدھان، قانون، آئین چل رہے ہیں. ایک خاص طبقے کے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ بھی گناہ کر لیں ان کا کچھ نہیں ہوتا، اور دوسرے جو چھوٹے ہیں، خاص طور سے مسلمان ہیں، تو وہ تھوڑی سی پوسٹ بھی لکھ دیں تو ان کو پر گرفتاری جاتی، پاسپورٹ چھن جاتا ہے، جیل میں چلے جاتے ہیں، ضمانت نہیں ملتی، کیس میں اندر ہو گئے، 4 5 سال ہو گئے، کیس ٹیبل پہ نہیں آتا. یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ الگ ہے؟ بیسیکلی یہ تو ہم کہہ ہی رہے ہیں، سمجھ ہی رہے ہیں کہ بھائی سارے لوگ ہمارے مخالف کیوں ہیں، سازشیں کیوں مسلمانوں کے خلاف ہی ہیں، اسلام کی وجہ سے، دین حق کی وجہ سے. اب وہاں ڈائریکٹ تھا، یہاں انڈائریکٹ ہے. پوری دنیا یہ سمجھتی ہے. قانونی اعتبار سے اس کو نہ سمجھا پائے الگ بات ہے، کورٹ میں نہ سمجھا پائے الگ بات ہے. ہمارے لیے قربانی کرنا مشکل ہے. کیوں؟ بڑا جانور، یہ جانور، اب وہ جب رک گئے تو بکرے پہ بھی پابندی کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں ہمارا؟ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسی تنگیوں پر خوش ہوتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعے کو آپ اپنی زندگی سے جوڑ کے دیکھیے. انہوں نے توحید اختیار کی، مخالفت وہاں بھی ہوئی، یہاں بھی ہو رہی ہے. ان کی آگ اللہ نے بجھا دی، ہماری آگ نہیں بجھ رہی ہے. ان کے بچے کو پیاس لگی، ماں جو ہے صفا مروہ کے بیچ دوڑتی رہی، بچے کے پیر سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. ہمارے بچے بے روزگار ہیں، فاقہ کش ہیں،
مسائل سے دو چار ہیں, پریشانی ہے, پیر رگڑے یا ہاتھ رگڑے, پانی نہیں مل رہا ہے. اس طرح غور کیجیے, کسی تناظر میں ان آیتوں پر غور کیجیے. میں براہ راست اس پر آتا ہوں ورنہ پورا وقت اسی میں چلا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا, سورہ ہود کی آیتیں ہیں, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, یقیناً ہمارے رسول, یہاں رسولوں سے مراد جمع کا صیغہ ہے رسول, رسولنا, ہمارے رسول یعنی فرشتے. ہمارے فرشتے, دوسری جگہ پہ کہ دو فرشتے تھے, ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے. آگے واضح ہوگا کہ یہ اصل میں آئے تھے قوم لوط کو عذاب دینے. اللہ کے حکم سے ایک اولاد کے ہونے کی بشارت گزرتے گزرتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی دینے کا حکم ہوا. حضرت لوط علیہ السلام آپ کی بستی سے دور کچھ فاصلے پر سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. وہاں کے لوگ کفر شرک میں مبتلا تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی گندی قسم کی ہم جنسی مرد کا مرد سے جسمانی تعلق قائم کرنا, لذت حاصل کرنا, یہ برائی سب سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں قوم لوط میں آئی. اور پھر ان کا عذاب یہ ہوا کہ جب انہوں نے فطرت پلٹی تو ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا, پتھروں کی بارش ہوئی. آگے آ رہا ہے. لیکن وہاں جانے سے پہلے دونوں فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے. کس بشارت کے ساتھ؟ قالوا سلاما, انہوں نے کہا سلاما. یہاں عربی قاعدے سے جو منسوب ہے, مطلب یہاں جملہ فعلیہ ہے کہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نے اس کا جواب دیا قال سلام, تم پر بھی سلامتی ہو. اس سے پتہ چلا کہ سلام کا کرنا ملاقات کے آغاز کے لیے اسلامی شریعت کا, ملت ابراہیمی کا حصہ ہے. ایک قدیم دور سے چلا آ رہا ہے. فرشتوں کا عمل دیکھیے, اور اگر کوئی آپ سے سلام کرتا ہے تو آپ اس سے زیادہ اچھے انداز میں جواب دیں. سلامہ کا جو لفظ ہے وہ عربی قاعدے کے اعتبار سے جملہ فعلیہ تھا, فعل, اور حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا وہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ میں استمرار ہے, مضبوطی ہے, ثبوت ہے. یعنی فرشتوں کے سلام سے بہتر جواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا. تو سلام مشروع ہے. ملاقات میں بات چیت سے پہلے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی سے سلام کرنا چاہیے. اس کی اپنی تفصیلات اور احکامات ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیف, تو فما لبث ٹھہرے نہیں, مطلب زیادہ دیر نہیں ہوئی, فوری طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عجل حنیز, بھنا ہوا بچڑا لے آئے. سورہ زاریات میں بھی یہ قصہ ہے اور بعض جگہوں اشارہ ہے. فراغ الی اہلہ, سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. وہاں سلام کہا کہ یہ آپ اجنبی لوگ ہو جنہیں میں پہچانتا نہیں ہوں. اس کے باوجود فراغ الی اہلہ, چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے تیزی سے. فجاء بعجل سمین, اور موٹا تازہ بچھیرا لے آئے بھون بھان کے. مہمان آئے ہیں, پہچان کے نہیں ہیں, چہرے سے شکل صورت سے کوئی پرانی شناسائی اور تعارف نہیں, رشتہ داری نہیں ہے. یہاں بھی کہا اور آگے بھی جملہ ہے, کہتے ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں, لیکن بھنا ہوا گوشت فوراً حاضر کر دیا. یہ ہے مہمان نوازی, عربوں کا طریقہ, بلکہ ملت ابراہیمی ہے یہ, کہ گھر پہ اگر مہمان آئے اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق بہتر سے بہتر اس کی ضیافت کی جائے. تو بھنا ہوا, ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کچھ وقت لگا ہوگا, محنت لگی ہوگی, اور پیسہ بھی, یعنی جو مال ہے وہ بھی لگایا حضرت ابراہیم نے. یہ ہے مہمان نوازی. تو بھنا ہوا گوشت لے آئے یا بچڑا لے آئے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه, حضرت ابراہیم نے جب ان کو دیکھا کہ ان کا ہاتھ بچڑے کی طرف بڑھ نہیں رہا ہے, کھانا کھا نہیں رہے ہیں, سامنے رکھ دیا, پیش کر دیا, اب تناول فرمائیں, نوش فرمائیں, تو دیکھا کہ وہ کھا ہی نہیں رہے ہیں. فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہمارا والا, وہاں اگرچہ انسانی شکل میں آئے تھے, نہ کہ رہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اجنبیت محسوس کی. کیلانی صاحب نے ترجمہ کیا کہ ان پر, وہ ابراہیم علیہ السلام پر مشتبہ ہو گئے, شک ہو گیا ان کو کہ یہ کون لوگ ہیں, اجنبی ہیں, کھانا نہیں کھا رہے. ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ آپ کا نمک کھایا تو آپ سے وہ نہیں کروں گا. تو پرانے لوگوں میں ایک روایت تھی کہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو ان کا نمک نہ کھایا جائے, کھانا نہ کھایا جائے. کچھ لوگ ایسا سوچتے تھے. یا یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا مشہور تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جاتا اور اس کے ساتھ برا ارادہ ہوتا تو وہاں کھانا پینا کا استعمال نہیں کرتا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، فاوجس منہم خیفہ، ان سے خوف محسوس کیا. یہ انسانی خوف ہے، فطری بات ہے. ایک خوف وہ ہے جس کو خوف عبادت کہا جاتا ہے، خوف سر، جس میں عقیدہ ہوتا ہے نفع اور نقصان پہنچانے کا، وہ عبادت ہے. وہ اللہ کے سوا کسی اور سے ہوگا تو شرک ہو جائے گا. ہاں، کوئی کسی کے ڈر سے آپ تعویذ پہن لیتے ہیں، شرک ہے یہ. کوئی شرک اصغر ہوتا ہے، کوئی شرک اکبر، جیسا عقیدہ ہوگا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی، وہ دوڑنے لگے. تو قرآن نے وہاں بھی کہا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ. ان کی لاٹھی رسیاں جادو کے اثر سے دوڑنے بھاگنے والے نظر آئی تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. یہ خوف میں بتانا چاہ رہا ہوں، خوف یہ ڈر فطری والا تھا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، یہ شاید کسی برے ارادے سے آئے ہیں میرے گھر میں. حضرت ابراہیم نے سوچا، اس طرح کا ڈر محسوس ہوا. جب فرشتوں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت ابراہیم کو ہمارے تعلق سے اجنبیت اور کچھ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، شک و شبہ ہو رہا ہے اس لیے کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں، تو فرشتے کھانا بھی نہیں کھاتے. قالوا لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، آپ ڈریے مت. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم آپ کے پاس نہیں آئے. کیلانی صاحب نے ایک بات لکھی جو بہت مضبوط تو نہیں لگتی لیکن تھوڑی سی سمجھا کہ بھائی فرشتے وہاں عذاب دینے آئے تھے، اور عذاب دینے سے پہلے، اب فرشتوں کا کیا معاملہ ہے ہم تو نہیں جانتے، لیکن انہوں نے اس طرح اندازہ لگایا کہ عذاب دینے سے پہلے ان کے چہرے پر کچھ ایسا بھاؤ، ایسا جذبہ رہا ہوگا غصے کا، عذاب دینے والا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے چہرے مہرے سے بھی ایسا محسوس ہوا ہوگا. واللہ عالم، وہ اتنی مضبوط بات مجھے نہیں لگتی. اللہ نے خود اشارہ کیا کہ جب کھایا نہیں تو حضرت ابراہیم کو ان کے تعلق سے تشویش ہوئی. چنانچہ انہوں نے جب محسوس کیا تو کہا ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام بھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے. کہا وامرأتہ قائمۃ، جب حضرت ابراہیم اور فرشتوں میں یہ بات ہو رہی تھی تو ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی، قریب میں دروازے کی اوٹ میں وہاں موجود تھی. ان کی بیوی کھڑی تھی، یہ حضرت سارہ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی جس سے حضرت اسماعیل ہوئے، جن کو صفا مروہ مکہ کی وادی میں چھوڑتے، وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی. یہ حضرت سارہ تھی، وہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی، وہ صاحب اولاد تھی. یہ سارہ رضی اللہ علیہ السلام ان کی اولاد نہیں تھی اب تک، یہ جو فرشتے آئے تھے. تو ان کی بیوی کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی. اب یہاں جو سیاق کلام ہے، پہلے آیت میں کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اب ان کی بیوی وہاں کھڑی ہوئی تھی اور وہ ہنس پڑی. تو یہاں جو سیاق ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب دیے جانے کی خبر حضرت ابراہیم کو بتائی، اپنا مقصد بتایا آنے کا، تو اس پر وہ ہنس پڑی. اس سے لوگوں نے استنباط کیا، اہل علم نے، بہت سے مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام ایک عورت ہیں، خاتون ہیں. اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی، نبی کی بیوی ہیں، تو نبی کی پرورش تھی، تعلیم تھی، نبی کے گھرانے کا ادب و احترام تھا. تو ان کی بات چیت، ان کا انداز بھی جو آگے نقل کیا گیا، اور ان کا یہ ہنسنا، خوش ہونا، یہ بتاتا ہے کہ ایک مومنہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے. اس سیاق و سباق میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قوم لوط کی تباہی کی خبر، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان، سوائے ان کی بیوی کے جو آگے دوسری جگہوں پر موجود ہے، ان کی بیوی کے علاوہ ان کو بچا لینے کی خبر، یہ حضرت سارہ کے لیے خوشی کی بات تھی. وہ ہنس پڑی، انہیں خوشی ہوئی کہ اب لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، مطلب یہ کہ ان کو حضرت سارہ علیہ السلام کو عورت ہونے کے باوجود قریب کی ایک بستی میں مسلمانوں اور کافروں، نبی اور ان کے مقابل کی امت کے لوگوں کے حالات کی خبر ہے. اور وہ حضرت لوط علیہ السلام سے اور ان پر ایمان لانے والوں سے ہمدردی رکھتی ہیں، ان کو چاہتی ہیں کہ وہ بچ جائیں. اور جو کافر، مشرک اور گندے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، حضرت سارہ گھر کی خاتون ہوتے ہوئے بھی ان سے نفرت کر رہی ہیں. اور جب اللہ کا یہ فیصلہ سنا کہ ان بروں پر جو سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بڑی کوششوں کے باوجود، ان پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے،
اور حضرت لوط علیہ السلام اب اس قوم سے نجات پانے والے ہیں، اس پر وہ خوش ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان عورت کو بھی کسی حد تک اپنے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے حالات سے واقف ہونا چاہیے، شرک اور اہل شرک سے نفرت ہونی چاہیے، اہل ایمان سے محبت ہونی چاہیے، اپنے شوہر اور اپنے گھر میں وفادار ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کا رویہ دیکھیے، یہ ایک وہاں کا سیاق ہے، لیکن سورہ زاریات میں جو میں نے ابھی اشارہ کیا تھا اس میں ہے فقربہ الیہم، فقال، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان ہے بھونا گوشت لائے ان کے قریب کیا تو کہا کھاتے کیوں نہیں؟ ان کے تعلق سے فأوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، ڈرو نہیں کہنے کے بعد پہلے انہوں نے ایک علم والے، ایسا بچہ، ایسا بیٹا جو علم والا ہوگا، اس کی بشارت دی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقیم۔ تو یہ سن کر حضرت ابراہیم کی بیوی جو ہے وہ حیرت سے فی سرۃ، حیرانی میں ڈوب کر اپنی پیشانی کو مارا، فسکت وجہہا، اپنی پیشانی کو مارا، وقالت، اور کہا عجوز عقیم، کہ بوڑھی ہو گئی اور بانجھ ہو گئی، اب بچہ ہوگا۔ تو یہاں کے سیاق میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کی بشارت پہلے دی، اس کے بعد حضرت سارہ خوش ہو رہی ہیں۔ یہاں اس اعتبار سے خوشی کی بات، یہ خوشخبری لگتی ہے کہ اولاد ہونے والی ہے، وہ بھی بڑھاپے میں۔ تو یہاں تقدیم و تاخیر ہوئی۔ دونوں سیاق و سباق میں کوئی تعارض ہم نہیں سمجھتے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، انہیں دونوں معنی اور مفہوم ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فبشرناہا باسحاق، پس ہم نے بشارت، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے بشارت دی، یہاں ہم سے مراد فرشتوں کے ذریعے سے ہم نے اس عورت کو بشارت دی، فبشرناہا، سارہ کو بشارت دی، ہاں کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو بشارت دی، حضرت ابراہیم کو نہیں دی، سامنے وہ بھی موجود ہیں، لیکن بشارت کا خطاب کس سے ہے؟ حضرت سارہ سے۔ اس کی لوگوں نے توجیہ کی کہ حضرت ابراہیم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے صاحب اولاد ہو چکے تھے، حضرت سارہ کو ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس بشارت کا اصلی مخاطب اور اصلی فائدہ یا خوشی حضرت سارہ کو ہونے والی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابراہیم کو نہیں ہونی تھی۔ تو بہرحال خطاب حضرت سارہ سے کیا، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو ڈبل خوشخبری کہ ہم نے آپ کو اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد، اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کے غور کیجئے، میں نے شروع میں تمہید میں کہا کہ ہمارے مسائل کا حل ان واقعات میں ہے۔ آپ پیچھے جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو دعوت توحید دی، سورہ مریم میں اور دوسرے مقامات پہ پڑھیے، تو حضرت ابراہیم کو آذر نے کہا گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں رجم کر دوں گا، پتھر مار کے مار ڈالوں گا۔ بتوں کو توڑا، سمجھایا پہلے پھر توڑا، میلے میں نہیں گئے، سمجھایا، پھر جو ہے انہوں نے آگ میں ڈالنا چاہا، آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے ہجرت کی حضرت ابراہیم نے، روئے زمین کے پہلے مہاجر، اللہ کے لیے گھر بار رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل جانا۔ راستے میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل کا موقع نہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، باپ کو چھوڑا، خاندان چھوڑا، قوم کو چھوڑا، پھر اس کے بعد جب گئے اور دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا دے، بیٹا نہیں مانگا، نیک بیٹا مانگا، اور اللہ سے مانگا توحید۔ دیکھیے آج ہمارے ہاں لوگ بزرگوں سے، قبر والے سے مانگ رہے ہیں، فلاں پیر صاحب تو ایسے ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، وہ پانی پہ چلتے ہیں، پہاڑ کھیلتے ہیں، کرامت کھیلتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسی طرح لوگ دعوت و تبلیغ میں الٹے سیدھے سچے جھوٹے واقعات سناتے ہیں، اور اللہ کی بجائے لوگوں کی عظمت دل میں بٹھاتے کرے، وہ تو ایسے تھے، وہ آپ کی بگڑی بنا دیں گے، آپ کے مشکل کو آسان کر دیں گے، اولاد دے دیں گے، یہ دے دیں گے۔ یہ سیدنا ابراہیم اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں، دنیا کا کوئی انسان پوری تاریخ میں آگے پیچھے کائنات کا حضرت ابراہیم سے افضل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں خلیل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم کا درجہ ہے، دوسرے انبیاء کا درجہ بھی حضرت ابراہیم کے برابر نہیں ہے، اور کسی نبی کا بدلہ سارے اولیاء مل کر نہیں پہنچ سکتے، پوری کائنات کا کوئی انسان کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ کتنے اونچے ہیں سیدنا ابراہیم، غور کیجئے، امام الحنفاء، ابو الانبیاء، خلیل الرحمن،
اللہ نے ان کی تعریف میں خود قرآن میں کیا کیا کہا. وہ اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں. قیامت کے دن اپنے باپ کی سفارش کرنا چاہیں گے, روک دیے جائیں گے, اور آزر کو ان کے سامنے ایک بجو کی شکل میں گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. ٹائم کم ہے اس لیے میں یہ دونوں کڑیاں شارٹ میں جوڑ کے بتا رہا ہوں مختصر میں. سیدنا ابراہیم سارے معاملات میں سب سے اعلیٰ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, لیکن اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے جو اختیارات ہیں, خوبیاں ہیں, حقوق ہیں, اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. سیدنا ابراہیم بھی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں. سبق پڑھیے, یہ واقعہ پڑھتے ہیں ہم گزر جاتے ہیں. حضرت ابراہیم سے اولاد مانگی, وہاں حضرت اسماعیل ملے, یہاں بشارت مل رہی ہے اسحاق کی. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری تھی, اللہ نے انہیں ہٹا کر جنت کی دمبا ڈال دیا, اور اس کی سنت ہم ادا کرتے ہیں قربانی کی شکل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور ہم کو حکم دیا. تو اسی وقت ایک بیٹے کو بھی قربان کرنا جب اللہ نے چاہا, اسی وقت آپ سورہ صافات میں پڑھیے جہاں یہ واقعہ نقل کیا ہے, وہاں یہ ذکر کیا کہ ہم نے ان کو اسماعیل کے بعد اسحاق کی اور ان کے بعد یعقوب کی بشارت دی. میں اس کو اب کڑیوں کو جوڑیے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی توحید کو اختیار کیا. توحید کے لیے گھر چھوڑا, باپ چھوڑا, وطن چھوڑا. توحید کے لیے بیوی اور بچے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا. توحید کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی, چلی رہی الگ بات. تو اس کے بدلے میں اللہ دنیا میں فرشتوں کو گھر بھیج رہے ہیں. گھر آ کے فرشتے بشارت دے رہے ہیں. باپ چھوڑا مشرک, اور جس بیٹے کی بشارت مل رہی ہے وہ کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب کے بعد ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. مشرک خاندان کو چھوڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے, انبیاء کی نسل مل رہی ہے. بیٹا بھی نبی, پوتا بھی نبی, پر پوتا بھی نبی. ہاں, اسی لیے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ ہاں, تو کہا یوسف علیہ السلام. نبی کے بیٹے, نبی کے پوتے, نبی کے پر پوتے. خاندانی اعتبار سے یہ آپ کا تواضع تھا. آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی, کوئی کتاب حضرت ابراہیم کی نسل کے باہر نہیں آئی, نہیں اتری. وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً. وہ آیتیں یاد کیجیے. یہاں اس واقعے کے تناظر میں دیکھیے کہ ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. ہاں, قالت یا ویلتا, تو کہا ہائے. یہ افسوس کا کلمہ ہے لیکن تعجب کے مقام پہ بھی بولا جاتا ہے. افسوس, ہاں, ہائے میری برائی. اَأَلِدُ, کیا مجھے اولاد ہوگی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ, جبکہ میں بوڑھی ہوں, بڑھیا ہو گئی ہوں. ہاں, اور وہاں سورہ زاریات میں عقیم بھی کہا, بانجھ بھی ہو گئی ہوں. یعنی بچے کی ولادت کی جو صلاحیت اور عمر ہوتی ہے کسی عورت کے لیے وہ میری گزر چکی ہے. اب ظاہری طور پر معمول کے اعتبار سے میں بچے کی ولادت کے لائق ہوں ہی نہیں. تو فرشتوں کی بات سن کر وہ تعجب سے کہتی ہیں اَأَلِدُ, کیا مجھے اولاد ہوگی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ, جبکہ میں بوڑھی ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا, یہ انداز بھی دیکھیے, اس میں ادب و احترام ہے کہ یہ میرے شوہر ہیں, اس کے بھی یہ بھی شیخوخت کے درجے میں ہیں. ترجمہ ہمارے یہاں بڈھا اور بوڑھائی کیا جاتا ہے, لیکن حرم یا کمزور ضعیف کے مقابلے میں انہوں نے شیخن کا لفظ استعمال کیا. اس کو کہتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کا اپنے شوہر کے متعلق ادب و احترام اور زبان کا اچھا استعمال ہے کہ یہ میرے شوہر بھی جو ہیں یہ بوڑھے ہو گئے ہیں. اب غور کیجئے کہ میں بوڑھی ہوں, عقیم ہوں, اور میرے یہ شوہر ہیں یہ بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں, شیخوخت کو پہنچ چکے ہیں. یہ چیزیں تو عام طور سے دنیا میں جو معمول ہم دیکھتے ہیں, اس کے بعد اولاد نہیں ہوتی. بڑھاپے میں, بانجھ پن میں عورت سینہ یاس یا ایاس کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو اولاد نہیں ہوتی. تو مجھے اولاد ہوگی. یہاں حضرت سارہ علیہ السلام کا یہ تعجب, یہ خوشی مسرت کے ساتھ تھا. اس تناظر میں نہیں تھا کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی. جیسے آج کل ہمارے یہاں کچھ عقل والے ہوتے ہیں تو ان کو معجزات سمجھ میں نہیں آتے. آگ کیسے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی, نہیں سمجھ میں آتا. چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے, نہیں سمجھ میں آتا. اللہ کے رسول اللہ ایک رات میں معراج کیسے آئے, عقل میں نہیں آتی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پتھر لے گئے، ایسے چلنے لگا. بخاری مسلم کی حدیث، صحیح حدیث ہے، سب مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ جن کو سمجھ میں نہیں آتا ان کی سمجھ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ روزانہ وہ ایسی کئی چیزیں دیکھتے ہیں جو سمجھنا نہیں چاہیے. انسان آج جو موبائل پہ بات کر رہا ہے، لیپ ٹاپ سے کام کر رہا ہے اور بہت ساری ترقیات کیا، یہ ناقص انسان کر رہا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آتی. وہی فرشتوں نے جواب دیا جب انہوں نے تعجب کیا کہ کیا میں الد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، تو فرشتوں نے کہا کہ پھر اس نے کہا قالت ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو کیا؟ منکرین حدیث سے جو قرآن پر کی تعویل کرتے ہیں، معجزات کو نہیں مانتے، غیبیات کا انکار کرتے ہیں، عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، روح کے بارے میں قرآن حدیث کو قبول نہیں کرتے، ان سب سے بھی یہی سوال فرشتوں والا کیا جائے کہ اللہ کے حکم سے آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدرت آپ کے دماغ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، تو یہ آسمان زمین پیڑ پودے آپ کو ہم کو دنیا کو پیدا کیا، اتنا قریب اتنا زبردست نظام بنایا، یہ آپ کی عقل میں آ جاتا ہے کیا؟ تو جس نے یہ کیا وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جائے، بڑی پیاری باتیں ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے اہل بیت، کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی بیوی سے بات چیت ہو رہی ہے. یہ انہوں نے جب تعجب کا اظہار کیا تو ان سے خطاب کر رہے ہیں فرشتے کہ تم کو کیا اللہ کے حکم سے تعجب ہے؟ سنو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اہل بیت تم پر ہوں اور ہیں. اے اہل بیت، یہاں اہل بیت سے خاندان نبوت یعنی خاندان ابراہیم ہے مراد ہے، اور خطاب ہے حضرت سارہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی بیوی نبی کے اہل بیت میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، انہی سے خطاب کر رہا ہے، وہاں دوسروں سے نہیں کہا. حضرت سارہ سے خطاب کر کے حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن اصل بات حضرت سارہ سے. اس لیے شیعہ حضرات رافضی یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے رسول کے اہل بیت میں نہیں ہیں، ان کا رد ہو رہا ہے اس آیت سے کہ حضرت ابراہیم کی بیوی کو قرآن اہل بیت کہہ رہا ہے، فرشتے اہل بیت کہہ رہے ہیں. بیوی سے تو ہی گھر بنتا ہے. ہمارے اردو میں گھر والی بھی بولتے ہیں، اہلیہ بھی بولتے ہیں. اہل مطلب گھر، اہلیہ گھر والی، صاحب خانہ. تو ہمارا گھر ہماری گھر والی سے بنتا ہے. اور شیعوں نے کہا کہ ازواج مطہرات امہات المومنین باہر ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، یا دعائیہ کلمہ بولے یا کہیں کہ ہیں برکتیں. اب غور کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں بھری زندگی، گھر چھوڑنا، تکلیف اٹھانا، ہجرت کرنا، پریشان ہونا، اولاد کو چھوڑنا، چھری چلانا، اور اس کے بعد ان کو جو مقام، مرتبہ، عزت، وقار مل رہا ہے. یہ رہتی دنیا تک ہر نماز میں ہم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کہتے ہیں. مشروع کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بار بار کیا گیا ہے. ہر سال ہم کو یاد دلایا جاتا ہے. یہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ ہم کو آپ کو ضرورت ہے. ان کی زندگی میں سبق ہے. یہ ان کو جب انہوں نے اللہ کے لیے جینا مرنا سیکھ لیا اور ثبوت دیا، صرف زبان سے نہیں کہا ہماری طرح ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن حدیث پہ چلتے ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، ایسا ہے نہیں، لیکن ہم بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بولا تو کیا. اللہ نے جب جو حکم دیا اس کو بجا لایا. تو کہا رہا ہے فرشتوں کی زبان سے ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں. اب اگر یہ جملہ آج ہم اور آپ اس کے مستحق بن جائیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت اور برکت آ جائے، تو کون نیتن یاہو ہے جو کسی غزہ کو جو ہے تباہ کر سکے؟ کون شخص ہے جو ہماری اوقاف پر بری نگاہ ڈال کر جو ہے اسے چھین سکے، ہماری مسجدوں پر، گھروں پر بلڈوزر چلا سکے؟ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جو اللہ کا ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت و برکتوں میں لیتا ہے، فرشتوں کو ان کے گھر بیچتا ہے. معمولی بات نہیں ہے. تو کہا کہ تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اہل بیت، انہ حمید مجید.
دونوں اللہ کے دو نام ہیں، ایک ایک تقریر اور ایک خطبے کے لائق ہیں. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، کسی موقع پہ انشاءاللہ دوں گا. حمید حمد سے ہے، الحمدللہ ہم کہتے ہیں. وہ قابل تعریف ہے، یعنی وہی اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. ساری تعریف صرف اسی کے لیے ثابت ہے، اور ساری تعریف کامل درجے میں. وہ علم والا ہے، یہ تعریف ہے، اور پورا علم کا کوئی ایک بال برابر بھی معاملہ اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اگر بال برابر چیز بھی اللہ کے علم سے باہر ہو جائے، ماضی، حال، مستقبل، دنیا، زمین، آسمان، پیڑ پودے، چٹان کے اندر، ہمارے خون کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، اس درخت کے اندر، درخت کے جڑوں میں، پتوں میں، کوئی ایک تنکا بھی اللہ کے علم سے نکل جائے تو علم میں کمی ہو جائے گی. لیکن اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کی ساری خوبیاں ہیں اور خوبیاں کامل ہیں، اس لیے وہ قابل تعریف ہے، حمید ہے. اس کے اقوال بھی قابل تعریف ہیں، اس کے افعال بھی قابل تعریف ہیں. مجید ہے وہ، مجد اور بزرگی. مجد اور بزرگی کے لیے ساری خوبیوں کا اور اعلیٰ شان والی صفات. ہمارے یہاں ترجمہ کیا کہ شان والا ہے. کیلانی صاحب نے بھی، محمد جوناگڑھی نے بھی، کہ مجید کا ترجمہ شان والا کیا ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں بزرگی والا. یہ ایک لفظ میں معنی آتا نہیں ہے اللہ کے ناموں کا. ساری وہ خوبیاں جس سے اللہ کی عظمت، کبریائی، بزرگی، اس کی صفات کی وسعت اور کشادگی ثابت ہوتی ہے کہ اس کی صفات، اس کی خوبیاں بہت پھیلی ہوئی ہے. وہ حمید ہے اور وہ مجید ہے. تو مجید ہے وہ، اور جب وہ ایسا ہے تو اس کی نگرانی میں کائنات کا نظام چل رہا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. ظالم تھوڑے دن اچھلتا کودتا ہے، وقت کا فرعون، ظلم کر لے وے، مسجد توڑ لے وے، کمزوروں کا گھر چھین لے وے، قربانی پہ پابندی لگاوے، غزہ پر بم گرائے. یہ اتنی چھوٹ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے وقت ماضی کے فرعون کو دی تھی، نمرود کو دی تھی. کوئی ظالم ٹکتا نہیں ہے، بچتا نہیں ہے، باعزت نہیں رہتا، اور دکھنے میں کوئی کتنا بھی کمزور نظر آئے. سیدنا ابراہیم گھر سے نکل رہے ہیں، اکیلے ہیں. زیادہ سے زیادہ حضرت لوط علیہ السلام نے ساتھ دیا. اکیلے ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اکیلے پوری قوم کے سامنے. ہم اقلیت اور اکثریت دیکھتے ہیں. اتنے لوگ مانتے ہیں، اتنے لوگ شرک کرتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ اتنے لوگ تعزیہ بناتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ اتنے لوگ بدعت کرتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ تو کیا اتنے لوگوں کے کرنے سے وہ صحیح ہو گیا؟ اگر اتنے لوگوں کے کرنے سے صحیح ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اتنے لوگ بت بناتے تھے، بت کی پرستش کرتے تھے، میلے ٹھیلے میں جاتے تھے، کیا وہ صحیح تھا؟ یہ قرآن ہم کو کیا سکھا رہا ہے؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی میں دیکھیے ہم کیا مان رہے ہیں، کیا نہیں مان رہے ہیں. کھانے پینے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے ہم کو نہیں پیدا کیا گیا دنیا میں کہ چرو چگو، بچوں کو پالو، مر جاؤ. یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ایک حصہ ہے ضرور زندگی میں، حق و باطل کی جو معرکہ آ رہی ہے اس میں اپنا کردار نبھانا ہے ہمیں، گھر سے لے کر باہر تک جو ہماری طاقت اور علم ہے. یہ ہے ملت ابراہیمی کا پیغام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فلما ذهب عن ابراہیم الروع. وقت زیادہ ہو گیا، میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. پھر جب ابراہیم سے خوف چھٹ گیا، یعنی جو اجنبیت کی وجہ سے ان کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی تھی، وہ ڈر دور ہو گیا، بشارت مل گئی ہاں کہ اولاد ہونے والی ہے، فرشتوں سے ایک قسم کی انسیت ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں ہاں. تو جب یہ خوف چلا گیا، وجاءت البشرا، اور ہماری بشارت ان کے پاس آ گئی اولاد کی، یجادلنا فی قوم لوط. تو ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں وہ جھگڑنے لگے، تکرار کرنے لگے. یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کا کردار اب دیکھیے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، ڈرو نہیں، ان کو عذاب دینا ہے. اور پھر دوسری جگہوں پہ تفصیل بھی ہے کہ اس میں سورہ زاریات میں آگے ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ ارے آپ جا رہے ہو، اس میں تو لوط علیہ السلام کا گھر بھی ہے، ان کے گھر کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی ہیں. کہا ہمیں پتہ ہے کون ہے وہ، ہاں ہم کو حکم ہے کہ پوری قوم کو عذاب دیں سوائے لوط کے گھر والوں کے، سوائے ان کی بیوی کے. ان کی بیوی کو بھی عذاب دیا گیا. اب یہاں کئی سبق ہیں، غور کرتے جائیے. اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جب بشارت مل چکی تو قوم لوط کے سلسلے میں جھگڑنے لگے کہ نہیں ان کو تھوڑی مہلت دے دی جاتی تو اچھا ہوتا. حضرت ابراہیم ٹالنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے سدھر جائیں. ایک نبی اپنی قوم، اگرچہ وہ مشرک کافر ہیں لیکن ان کے بارے میں جذبہ خیر رکھتا ہے کہ یہ سدھر جائیں گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اس تعلق سے وہ گفتگو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان ابراہیم، اللہ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کی تعریف کی اور کہا ان ابراہیم
لحلیم اواہ منیب. یقیناً ابراہیم حلم والے تھے. حلم ایک اخلاقی خوبی کا ایک جامع صفت ہے. ہم اس کا ڈائریکٹ ترجمہ عام طور سے لوگ بردباری کرتے ہیں، لیکن اخلاق کی کشادگی. کوئی ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی جاہل جہالت سے پیش آ رہا ہے، ہم اس کی جہالت کا جواب ادب و احترام سے اچھے ڈھنگ سے دیں. یہ ہے حلم، بردباری. اللہ کی کا ناموں میں سے ایک حلیم نام ہے. کائنات میں لوگ کتنا شرک کرتے ہیں، کتنی گستاخیاں کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں، لیکن اللہ انہیں موقع دیتا ہے. یہ اس کی حلیمی ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں ورنہ گناہ کرتے اور عذاب آتا، تو چلنے پھرنے والے بھی نہیں ہوتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب مخلوق کے لیے جب وہی نام استعمال ہوگا تو مخلوق کا معنی الگ ہوگا، اللہ کے لیے اس کا معنی الگ ہوگا. تو حضرت ابراہیم کے بارے میں حلیم، وہ بڑے بردبار، ہاں مہربان، ہاں معاف کرنے والے، جو بھی ترجمہ کریں. حلیم اواہ، اواہ نرم دل ترجمہ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمدرد، دردمند تھے، اچھے اخلاق والے تھے. نرم دل یعنی شیخ عبد الرحمن بن ناصر نے کہا کہ اللہ کی طرف ہر وقت عاجزی اور تضرع کرنے والے، آہ آہ کرنا، اواہ یعنی اللہ کے جناب میں عاجزی، انکساری، رونا، گڑ گڑانا، یہ اواہیت ہے. اواہ تھے. اور ایک یہ کہ اواہ تھے، بڑے درد مند تھے، کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی. تو جب انہوں نے سنا قوم لوط عذاب ہونے والا ہے، تو کہا کہ ان کو تھوڑا موقع دے دیا جائے، مہلت دے دیا. ان اواہن حلیم منیب، اور مسلسل اللہ کی طرف انابت کرنے والے، رجوع کرنے والے. رجوع کے معنی میں کئی لفظ، توبہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو انابت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت اور محبت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا. معرفت اور محبت کے ساتھ جب رجوع کرے گا، کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں، ہم لوگ کرتے ہیں اس کو خالی کھلی کرتے ہیں رمضان میں خاص موقع پہ، پھر وہی کام. اس میں اللہ کی معرفت نہیں ہے، محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت اور معرفت ہوگی تو اپنی توبہ پر قائم رہیں گے. حضرت ابراہیم کی طرح ہمارا معاملہ ہوگا صرف مسجد میں مسلمان ہے، خاص دنوں میں مسلمان ہے، نہیں. بازار میں بھی، گاڑی پر بھی، پھیری کرتے ہوئے بھی، معاملہ کرتے، لین دین کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، شریعت کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ ہے انابت، کہ اللہ کی طرف مسلسل محبت کے ساتھ رجوع کرنے والے. آگے آخری بات جو اس میں کہی، فلما کہ اواہ علیم یا ابراہیم اعرض عن ھذا. اب یہاں بھی غور کیجیے، وقت نہیں ہے، بہت شارٹ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نے جب جھگڑنا شروع کیا فرشتوں سے، ارے ان کو موقع دے دیجیے، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں نا، تو تھوڑا ٹائم دے دو. کہا اللہ کی طرف سے کہا گیا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم علیہ السلام یہ بات چھوڑ دیجیے، اس سے اعراض کیجیے، یہ آپ بات مت کیجیے. کہ اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، یقیناً تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا ہے. وہ انہ قد جاء امر ربک واتاہم کیا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور یقیناً ان کے پاس نہ پلٹایا جانے والا، نہ ٹالنے والا یا نہ ٹالا جانے والا عذاب آنے والا ہے، طے ہو چکا ہے. یہاں آخری سبق کے طور پر شارٹ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. کون ہے حضرت ابراہیم؟ سید المرسلین کے بعد سب سے اونچے درجے والے پیغمبر، خلیل الرحمان، جن کی ملت کی پیروی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے ہم کو آپ کو دیا گیا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے یہ بات آپ مت کیجیے، اعرض عن ھذا، اس کو چھوڑ دیجیے، اعراض کیجیے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان پر عذاب آ کر رہے گا. انہ قد جاء امر ربک، یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں بات مت کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں بد دعا دے دی تھی مخاطبین کو، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. قرآن کی آیت آ گئی سورہ آل عمران کی، لیس لک من الامر شیء، اے رسول آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. دہل جانے والے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، یہ میری آپ کی کسی کی بات نہیں ہے، رب العالمین کا فرمان ہے. یہ مشرکین جو قبروں پہ جا کے جھکتے ہیں، جو بزرگوں، اولیاء اور صالحین میں اللہ رب العالمین کی صفات، کمالات، خوبیاں مانتے ہیں، وہ پڑھے تو ان کے توحید ان کی سمجھ میں آئے، عقل کھلے، آنکھ کھلے. قرآن مانتے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں.
اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے تو ان کو معاف کرے، ان کو توبہ قبول کرے توبہ کی توفیق دے کر، یا ان کو عذاب دے وہ ظالم ہے۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، رحمت للعالمین، سارے مقامات کے بعد یہ طے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اختیارات میں، صفات میں حصے داری نہیں ہے۔ آپ عبد ہے، معبود نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں جو قرآن حدیث میں ہم مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا پائیں گے خلیل الرحمان ہونے کے باوجود۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ شرک پر مرا، اور جو شرک پر مرا وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ آپ یہاں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں دہل جانا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ جو فکر کرنا چاہیے کہ کس چیز کو ہم سمجھے اور بچے، وہ شرک ہے۔ کیونکہ شرک پر مر گیا تو نبی کا باپ بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بیٹا بھی نہیں۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجیے۔ اس سے توحید کا کتنا بڑا ثبوت مل رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اگر آپ کے بارے میں ہو گیا کہ عذاب دینا ہے تو ابراہیم علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ کا فیصلہ اگر ہو گیا کہ ہم کو مرنا ہے تو کوئی شیخ عبد القادر جیلانی ہو، کوئی فلاں بابا ہو، کوئی فلاں پیر ہو، ہماری موت کو ایک لمحہ ٹال نہیں سکتے۔ مرنے کے بعد زندہ کرنے والے جھوٹے واقعات جو سنائے جاتے ہیں وہ الگ ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ دماغ میں رکھیں۔ ملت ابراہیمی کے بنیادی اسباق میں سے ہے۔ یہ چند امور یہ اس واقعے کے تناظر میں سامنے رکھیے، اور میں بطور خاص کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل ہمارے لیے دنیا کے فائدے کی چیز، آخرت کے فائدے کی چیز ملت ابراہیمی، ملت توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحیدی پوری تعلیمات اور دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غزہ کا مسئلہ حل ہو، ہماری اوقاف محفوظ ہوں، ہمارے گھر پر بلڈوزر نہ چلیں، ہمارے بے قصور بچے ذلیل خوار کر کے بے ضمانت جیلوں میں سڑائے نہ جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، تو ہمیں توحید اور توحید کی پوری تعلیم یعنی تقاضے اختیار کرنا چاہیے ملت ابراہیمی۔ مرد ہو یا خواتین یہ دماغ میں رکھیں۔ ہاں، اور اولاد بڑھاپے میں بھی اللہ خوش ہوگا تو بڑھاپے میں بھی ایک عورت کو یہ طاقت دے سکتا ہے، ایک مرد کو یہ قوت دے سکتا ہے کہ اولاد پیدا کر لیں۔ ہمارا کون سا مسئلہ ایسا ہے تو اللہ کن کہے اور نہ ہو سکتا ہو، حل نہ ہو سکتا ہو؟ ہمارا معاشی مسئلہ، سیاسی معاملہ، سماجی معاملہ، تعلیمی معاملہ، گھر کا معاملہ، عزت و وقار کا معاملہ، جو بھی معاملہ ہو، سب اللہ کے کن کہنے کا منتظر ہے۔ اللہ نے کن کہا ہمارا مسئلہ حل ہوگا، لیکن اللہ کن کب کہے گا؟ جب ہم اس کے لائق بنیں۔ اور اس کے لائق بننے کے لیے یہ واقعہ بھی ہمیں رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ اگر اللہ والے، توحید والے بن جاؤ گے تو ایسے اہل بیت پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں جو ملت ابراہیمی اور اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ملت ابراہیمی کا مخلص اور سچا پیروکار بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی ہمیں عزت و سعادت سے جو ہے بہرہور فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمیں سرخ رو اور کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر